السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال عز وجل: وإلهكم إله واحد. أخرج الإمام مسلم رحمة الله عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه: حتى إذا كان بالبيداء أهل بالتوحيد. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. وهذا لفظ البخاري رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق، اکیلا حقیقی ساری کائنات کا معبود ہے۔ اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ جو کرتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل الہ العالمین ہے، عبادتوں کے محتاج نہیں ہے، لیکن عبادتوں کا مستحق ہے۔ وہ عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن عبادتوں کے وہی اکیلا مستحق ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی، امام الموحدین، داعی الی التوحید، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی امت کو توحید کی دعوت دی، توحید کا تقاضا بیان کیا،
السلام. تفضل تفضل، حياك الله. حياك الله يا شيخ ابو فهد. الله يسلمك يا شيخ، الله يبارك. فيه مسابقة استنى على البروش. طيب هذا والله بس عشان اشرح لكم كذا. تمام. تكون المسابقة ان شاء الله في الفرع الاول جزء عام. تمام. في فرع الاول جزء عام. لكن مقسم على مستويات. تمام. المستوى الاول حيكون الف جزء عام كامل محكم بالاحكام. اللي بيسجل في الفرع الثاني ده 15 سورة محكم بالاحكام. طيب. المستوى الثالث جيم 10 صور عادية بدون أحكام، فقط يكون الحفظ وهو صحيح. المستوى الرابع دال 7 صور فقط. طيب. للناس الجديدين. يعني 4 مستويات. 4 مستويات. الفرع الأول وهو جزء عام فقط. هذه كبداية السنة دي، إن شاء الله السنة الجاية حيكون لها مراحل. المرحلة الأولى تصفيات حيكون إن شاء الله في 7 صور، نبدأ ب7 بعدين بالجزء عام عشان يكون أقل أكثر فأكثر. تمام. لكن اللي مختم هذا كله مشروع جزء عام. اي جزء عام فقط. تمام. ارسلت لكم انا في لكن تبعد لي تختار 5 فقط. 5 من الطلاب. 5 فقط الطلاب كل واحد يشارك في جزء من الاجزاء، او 2 هنا 2 هنا توزيع. تمام. ما يكون مختم القران او يكون من الناس اللي ضعيفين في القراءه او حافظ فقط جزء عام او زي كذا. اذا دخلت اللي مختم يسيطر على البقيه. ايوه صدق. كان هدفنا، لكن السنه الجايه ان شاء الله حيكون فيها مراحل، الجزء الثاني والثالث والرابع بس كبدايه السنه. تمام. نجعل لهم فرصه فيما بعد البقيه ان شاء الله. طيب تفاصيل المسابقه متى، تاريخ؟ كلها بعد الترشيح نديكم. بعد الترشيح احنا نختار 5 طلاب. 5 طلاب. طيب الاسماء ارسل لك ولا؟ فيه رابط ارسلته. ايوه. او هذا ورقي، اذا كان يبغى الورقي يجي واحد يصوره له على الاثنين، شوف هو يختار منه يسجل اسمه فيه، او بالرابط اللي ارسلته. ايوه في الرابط ارسل. الرابط يرسل عبي ويرسل لنا، خلاص احنا بعد كذا نجلس معهم ونرشح، لانه يمكن واحد يكون مجتاز في جزء عامه فيسجل لي 7 صور ولا 15 صورة. تمام. فاحنا اللجنه نحول. ممتاز. تمام. تشجيعا لهم. كويس. حتى يكون فيه عداله. تمام. ابشر يا استاذ. كبدايه ابشر تشجيع لهم كذا. ان شاء الله. بارك الله فيك، حياك الله. تفضل يا شيخ. شاي؟ لا خلاص ما يحتاج. خذ لك شاي. حمد و صلات کے بعد آج کی تاریخ 27 ربیع الاول 1447 ہجری، 19 سپتمبر 2025 عیسوی بصیرہ اکیڈمک کورس میں آپ کا میں استقبال کرتا ہوں، جس میں ہم مستوی الاول پڑھ رہے ہیں۔ آج جو مواد ہمارے درمیان ہیں، مواد مطلب سبجیکٹس، وہ ہیں توحید، فقہ اور سیرہ۔ توحید، فقہ اور سیرہ، اور الدروس المہمہ۔ توحید کے سبجیکٹ میں ہم تیسرا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے توحید اور اس کی توحید اور اس کا مقام اور اس کا اثر انسانی زندگی پر۔ اور توحید
کا بیان کہ وہ سارے پیغمبروں کا دین رہا، یہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے توحید کس کو کہتے ہیں اور اس کا مقام۔ آج جو چیپٹر ہے، آج یا لیسن ہے، باب التوحید و منزلتہ، التوحید و منزلتہ، توحید اور اس کا مقام۔ توحید عربی لفظ ہے۔ اب دیکھیے، یہ یقیناً آپ پڑھ چکے ہوں گے، ہم نے اس سے پہلے کتابیں پڑھائی ہیں توحید کی الحمدللہ، لیکن چونکہ کورس چل رہا ہے یہاں تو اس کو سامنے رکھ کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ توحید لفظ عربی لفظ ہے، اردو میں بھی توحید کہتے ہیں۔ عربی زبان میں توحید کا مطلب کسی، بیٹے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کوئی بھی چیز کھانا ہو یا پینا ہو تو رائٹ ہینڈ استعمال کرنا ہے، سنت ہے، یہ معلوم ہے نا یہ سب کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھائے یا پیے تو وہ داہنا رائٹ ہینڈ یوز کرے، اس لیے کہ شیطان الٹے ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے پیتا ہے۔ ہم انسان ہیں یا شیطان ہیں؟ اب اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم انسان ہیں، انسان کی اولاد ہیں، تو کام بھی انسانوں جیسے کرنے چاہیے۔ ہاں شیطان اگر ہوتے تو شیطانی کام کرتے، ہم انسان ہیں الحمدللہ، آدم کی اولاد میں سے۔ شیطان الحمدللہ ہم شیطان نہیں ہیں، انسان ہیں، تو پھر شیطان کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ الٹے ہاتھ سے کھانا، لیفٹ ہینڈ سے پینا، یہ شیطانی کام ہے، اور ہم شیطان نہ ہیں، نہ شیطانی کام کریں گے۔ توحید کسی چیز کو ایک کرنا، عربک لینگویج میں۔ کھاتے کھاتے پیتے پیتے سنیے، لیکن رائٹ ہینڈ سے کھائیے، رائٹ ہینڈ سے پیئے، اور کانوں سے سنیے، دماغ اور دل حاضر رکھیے، ورنہ پھر میرا دماغ اپنی جگہ سے ہٹے گا۔ توحید کسی چیز کو عربی زبان میں کہتے ہیں جعل الشیء واحدہ، کسی چیز کو ایک کرنا، عربک لینگویج میں توحید اس کو کہتے ہیں۔ اسلام میں، شریعت میں توحید کا مطلب کیا ہے؟ ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اللہ کو ایک سمجھنا، یا عام اردو میں بتا رہا ہوں، ایک اللہ کو رب، معبود اور رب اور معبود سمجھنا، اور اس کے ناموں اور صفات میں اس کو ایک سمجھنا۔ یا تیسرا سینٹنس، رب ہونے میں، معبود ہونے میں، ناموں میں، صفات میں اللہ کو ایک سمجھنا، مطلب ایک اللہ رب ہے، ایک اکیلا اللہ سب کا رب ہے، سب کا معبود ہے، اس کے اچھے نام اور صفات ہیں۔ یہ آخری، یہ بھی ایک سینٹنس ہے، اکیلا اللہ، یہ زیادہ ایزی لگ رہا ہے۔ اکیلا اللہ رب ہے، اکیلا اللہ سب کا رب ہے، سب کا معبود ہے، اس کے اچھے نام اور صفات ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ کس کو سمجھ میں نہیں آیا؟ اب ایسا پوچھے تو کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ امتحان لیجئے نیکسٹ جمعہ، غلطیاں 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 یا غلطیاں غلطیاں یا غلطیاں الغلط غلط، الغلط، سنو جی ابو عمار، غلطیاں یا غلطیاں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک سینٹنس یاد رکھیے، الغلط غلط والغلط صحیح۔ الغلط غلط والغلط صحیح، ہے نا منصور؟ ہاں چلیے، یعنی غلط ہے بول رہے، غلط بولنا غلط ہے اور غلط صحیح ہے۔
اچھا ہے نہیں؟ آگے آئیے آپ بھی. یہ اردو ہے یا عربی ہے بھائی؟ آپ آگے آ جائیں، اگلی صف میں آ جائیں. جناب بیٹا، بچہ پیارا، اچھا سامنے آ جاؤ، بیٹھو. التوحید، سمجھ میں آیا توحید؟ چلیے، تو توحید کا مطلب کیا ہے؟ اکیلے اللہ کو سب کا رب، سب کا معبود ماننا، اور اس کے ناموں اور صفات کو بھی ماننا. سب کا رب، سب کا معبود، اور اچھے نام اور اچھے صفات والا. تو گویا کہ توحید میں، اچھا یہ تو ٹھیک ہو گیا، یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات بتا رہے توحید کا اقرار، توحید کا اقرار جو لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان لا الہ الا. توحید کے اقرار میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. توحید کے اقرار میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. توحید کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ گیا؟ توحید کے اقرار میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 3. زبان سے اقرار، دل سے یقین، اعضائے جسمانی سے عمل. اعضائے جسمانی مطلب پارٹس آف باڈی. توحید کا اقرار کب صحیح مانا جائے گا؟ توحید کا اقرار کب صحیح ہوگا؟ توحید کا اقرار کا مطلب، توحید کا اقرار 3 چیزیں اگر ملیں گی، 3 چیزیں ہوں گی تو توحید کا اقرار ہو گیا، بندہ موحد ہو گیا. زبان سے اقرار کرنا، نطق، نطق کہتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ ومحمد الرسول اللہ. نطق زبان سے، سمجھ میں آیا؟ دل سے یقین، پارٹس آف باڈی سے عمل. 1 + 1 + 1 = 5. صحیح ہے نا عبد الرحیم؟ ہاں 3. تو جیسے 1 + 1 + 3 ہوتا، ویسے اقرار یقین اور عمل سے، نطق زبان سے، نطق کہتے ہیں، چلو اقرار ہی بولیں گے اس کو، کیا بولیں گے؟ زبان سے بولنا، بولنا، یقین کرنا، عمل کرنا. 3 چیزیں ہیں. اگر آسانی سے آپ اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں نا تو اس میں 3 ورڈز یاد رکھیے آپ. قول، قول، کاما، اعتقاد، کاما، عمل. قول و اعتقاد و عمل، یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے. قول، بولو جی، قول. کام ہے آپ سے؟ فون آیا کل کسی کا؟ نہیں آیا. آپ کو آیا کال؟ کل آپ کے بیٹے کے لیے کال آیا کسی کا؟ کل کسی کا کال آیا ان کے واسطے؟ نہیں آیا. عبدالعزیز بھائی آپ کو آیا کال کل؟ نہیں آیا. آئے گا کال، آپ دونوں کو آئے گا. عبداللہ کے لیے آپ کو آئے گا، منیب کے لیے ان کو آئے گا. آپ کو آئے گا کال، نمبر ہے آپ کے دیا ہوں میں 2 جگہ. کام ہے، بچوں سے کام ہے، میٹنگ ہے انشاءاللہ. توحید کیا؟ قول و اعتقاد و عمل. عبداللہ کی کیا عمر ہے؟ 13. ٹھیک ہے. قول و اعتقاد و عمل، یہ یاد رکھیے توحید. ٹھیک ہے. چلیے، یہ تینوں چیزیں، قول بھی ہو، اعتقاد بھی ہو، عمل بھی ہو. قول مطلب زبان سے بولنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد، نطق. اعتقاد مطلب دل سے یقین. عمل مطلب عمل. عمل تو اردو میں بھی عمل بولتے ہیں، ہاتھ پیر زبان سے عمل. چلیے، شیخ الاسلام، 2 شیخ الاسلام ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف الشبہات میں لکھتے ہیں: لا خلاف ان التوحید لا بد ان يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ توحید میں
زبان، دل، زبان اور عمل تینوں ہونا چاہیے. دل، زبان اور، یا زبان، دل اور عمل. زبان، دل اور قول کیا ہے؟ زبان ہے، دل ہے، عمل ہے. قول زبان، اعتقاد، عمل سب. عمل زبان سے بھی ہوتا، دل سے بھی ہوتا، ہاتھ سے بھی ہوتا، پیر سے بھی ہوتا، کان سے بھی ہوتا. زبان کا عمل، زبان کا عمل بھئی کیا؟ ذکر اللہ کا. ہاں. دل کا عمل توحید، دل کا عمل. ہاں. دل کا عمل یقین. اور بہت ہے بھائی. خوف بہت اچھا ہے، نیت بہت اچھی. ہاتھوں کا عمل، ہاتھ ذبح کرنا. پیروں کا عمل، شاباش، طواف کرنا، حج کرنا. کانوں کا عمل، قرآن سننا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے. کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں، زبان، دل اور عمل، ضروری ہے. ایک چیز بھی نہیں ہوگی بندہ مسلمان نہیں ہوگا. ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو انسان مسلمان نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ میں سمجھا رہا ہوں. زبان نہیں ہے، زبان نہیں ہے مطلب زبان ہے، زبان سے اقرار نہیں ہے. مطلب میں پڑھتا نہیں کلمہ، میرے دل میں یقین ہے. میں نان مسلم ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میرے دل میں یقین ہے. آپ جو اوپر والے کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں اس کو. میں بولوں گا نہیں، کلمہ نہیں پڑھوں گا. آپ بول رہے کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ. نہیں، میرے دل میں یقین ہے. اور میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، کبھی کبھی نماز بھی پڑھتا ہوں، اور فاسٹنگ بھی ہوتی ہے ہمیں کبھی کبھی، مطلب روزہ بھی رکھتا ہوں. کیا یہ مسلمان ہے؟ ایک آدمی پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. سنو فیصل بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، دل میں شک ہے اس کے، ہی از اے مسلم؟ مسلم؟ نو مسلم. مسلم ہے؟ نہیں ہے، مسلمان ہے. ایک آدمی پڑھا، اعجاز بھائی، دل میں بھی یقین ہے لیکن کبھی عبادت نہیں کرتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ اللہ کو پکارتا ہے، نہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. مسلمان ہے؟ تینوں چیزیں چاہیے مسلمان ہونے کے لیے. توحید، تینوں چیزوں کا مجموعہ. 1 + 1 = 3 نہیں ہوتا. ہوتا 1 = 3 نہیں ہوتا. 1 + 1 + 1 چاہیے تو 3 ہوتا. صحیح ہے نہیں ہے عمار؟ چلیے، مجھے بچے دیجئے نا. آپ لوگ کیوں نہیں دیتے بچے؟ آپ بچے دیجئے، میں علم دوں گا انشاءاللہ. بچے دیجئے. وہ تو بچوں کو پالنا نہیں ہے، میرے پاس خود 5 کو پالنا ہے. میں آپ کے بچوں کو کیوں پالوں گا؟ آپ پالو، آپ ماں باپ ہو. بچے دیجئے مطلب سمجھنا، بات کو سمجھنا بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں کس سینس میں بول رہا ہوں وہ سمجھنا چاہیے. بہرحال آج میٹنگ ہے، دیکھو کال آتا نہیں آتا میرے کو جو ہے آپ بتانا. نہیں آئے تو جو کال کرنے کی جس کی ذمہ داری تھی نہیں، اس کو کال آئے گی، دیکھنا پڑے گا. چلیے، کل یاد دلایا تھا، میں اس کو پوچھا، میں امجد کو کال کیا، بولے نہیں کی. بچوں کی میٹنگ ہے یہ، آپ اور یہ 2 ہیں یہاں، ان کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، لیں گے ان کو بھی. چلیے اب آگے یہ خاص ہے. ابھی جو میٹنگ ویٹنگ کی بات ہو رہا ہے، آپ سب بولیں گے ہمارے بچے ہمارے بچے ہمارے بچوں کو، ہمارے بچوں کو گھر میں بہت ستا رہے ہیں، لے کے جائیے آپ سمجھائیے. وہ نہیں ہے، یہ الگ ہے. یہ وہ ستانا اتانا وہ الگ مسئلہ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو توحید کی بات آپ کرتے ہو، کلمہ توحید، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا وغیرہ، اس کا ذکر قرآن میں، اس کی اصل قرآن و حدیث میں نہیں ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ غلط، جھوٹ ہے. یہ قرآن و حدیث سے توحید ثابت ہے. قرآن میں توحید، حدیث میں توحید. آئیے قرآن میں توحید کہاں ہے؟ 4 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، سنیے آپ.
سورہ اسراء، سورہ غافر، سورہ ممتحنہ، سورہ بقرہ۔ سورہ اسراء کی آیت اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب آپ قرآن میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اکیلا، آپ جب قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ نفرت سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ کیا معلوم ہو اس میں؟ توحید ہے نا۔ آپ اپنے رب کا جب ذکر کرتے ہیں قرآن میں اکیلے رب کا، تو اکیلا رب توحید ہے نا یہ۔ چلیے دوسری آیت ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، دیکھیے اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا، یہ سورہ غافر کی آیت۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ جب ایک اللہ کو پکارا جاتا ہے تو تم انکار کرتے ہو، جب اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے تو تم ایمان لاتے ہو۔ جب ایک اللہ کو پکارا جائے تو ایک اللہ کو پکارنا کیا ہے؟ توحید ہے نہیں ہے؟ اس کا مطلب قرآن میں توحید ہے۔ تیسری آیت وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وحدہ، دشمنی ہمارے اور تمہارے درمیان شروع ہو چکی ہے، دشمنی اور نفرت ہمارے اور تمہارے درمیان شروع ہو چکی ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ کب تک؟ یا اس وقت تک رہے گی جب تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ توحید ہے کہاں ہے؟ اکیلے اللہ پر وحدہ۔ چوتھی آیت کلیئر آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ کیا بات ہے؟ الحمدللہ بولیے، بولو بھائی، کس چیز پہ؟ توحید کی نعمت پر، کہ اللہ عز و جل نے آپ کو مجھ کو یہ بہت عظیم نعمت دی ہے۔ کون سی نعمت؟ نعمت ہے توحید۔ اب اگر میں 50 مرتبہ پڑھانے تیار ہوں، پڑھانے کے بعد 50 ٹائمز آپ بولیں گے 50 ٹائمز سمجھاؤ آپ توحید، کتنے ٹائمز؟ 50۔ پھر بعض لوگ آئیں گے خواتین بولیں گے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ 100 ٹائمز پڑھائیے، میں 100 ٹائمز پڑھاؤں گا۔ بعض لوگ 1 ملین ٹائمز پڑھائیے، میں 1 ملین ٹائمز پڑھاتا ہوں توحید۔ اس کے بعد اگر توحید نہیں سمجھ میں آئی بولے تو پھر میں نہیں سمجھوں گا۔ ہاں پھر سب چاؤ شائم لوگ بولتے لوگ، ہاں نہیں ہے عرب بولتے ہیں بس، ٹھیک ہے سمجھیے۔ 50 بولے 50 مرتبہ سمجھاتے، 100 ایک 1000 مرتبہ سمجھاؤ، 1 ملین مرتبہ سمجھاؤ، سمجھائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی نہیں سمجھے تو کیا کرے پھر اتنی مرتبہ سن کے؟ توحید سمجھ کے اٹھیے، ایک اللہ۔ دیکھیں میں بتا رہا ہوں توحید کی تعریف کیا ہے، توحید بھولنا نہیں۔ میں ہمارے شاگردوں سے بولا تھا بہت پہلے، نیند میں سے اماں اٹھائے، نیند میں خوب گہری نیند میں بچہ سو رہا، اماں اٹھائے، وہ توحید کس کو بولتے؟ بولو بیٹے، بولے تو نیند میں بول دینا لیکن صحیح بولنا، اتنا یاد رکھنا توحید، بھولنا نہیں، خالی ڈیفینیشن ورڈس نہیں، اس کا مطلب بھی سمجھنا۔ توحید میں 3 چیزیں ہیں نا، قول، اعتقاد، عمل۔ توحید کا عام اردو میں نے بتا دیا تھوڑی دیر پہلے، اکیلے اللہ کو سب کا رب، سب کا معبود اور اچھے نام والا، صفات والا سمجھنا، بس یہ اتنا سینٹنس یاد رکھیے۔ ساری دنیا کا رب اللہ اکیلا ہے، معبود وہی ہے، نام اور صفات والا ہے، بس اتنا بول دیا کافی ہے، مجھے سکون ملے گا، اور میرا سکون خراب کریں گے میں آپ کو پھر سمجھاؤں، ٹھیک ہے؟ چلیے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ نے فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، عبادت کے لائق تمہارے ایک ہی ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ رب العالمین۔ حدیثوں میں توحید ہے، یس، کیسے نہیں ہوگی؟ حدیثیں آئی ہیں توحید کے لیے، قرآن نازل ہوا توحید کے لیے، اس میں کیسے توحید نہیں ہوگی؟ مسلم شریف، اب دیکھیے حدیثوں میں توحید دیکھیے 1 2 3 4 4 حدیث ہے۔ پہلی حدیث مسلم شریف کی، کیا مطلب مسلم شریف؟ مسلم شریف کی حدیث کا مطلب کیا؟ بولو۔
مسلم شریف کا مطلب مسلم شریف مطلب نہیں معلوم ہے؟ نہیں بولو بولو. مسلم شریف کی حدیث مطلب معلوم ہے؟ نہیں چھوڑیے. مسلم شریف کی حدیث ہاں نئے بچے آپ میں آج ہی آیا پوچھے تو پھر نیکسٹ جمعہ نہیں آ تو بولتا بچہ رکو بیٹے جو نہیں آئے. نہیں آپ بڑے ہیں بھائی بچے ہیں آپ ان کا نام بچوں میں لکھو جی. نہیں بھائی بچوں سے چھوٹے بچوں سے. مسلم شریف غوث بھائی کا پیار. مسلم شریف مطلب بیٹا ہاں فضل جابری کے بچے. مسلم شریف کا مطلب مسلم شریف میں ہے کیا مطلب مسلم شریف؟ اچھا اب بھی آئے نا تو ٹھہریے ادھر آئیے دونوں ادھر آئیے. بچوں کو ذرا دیکھیں گے نا مجھے بھی چیک کرنا ہے بھائی. بچے دیکھو 1 2 3 عمار عبد الرحمن کیا نام آپ کا؟ عبد الرحمن. یہ 3 اور آپ کا نام مسلم شریف میں ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اس کا مطلب کیا بیٹے مسلم شریف مطلب ہاں؟ شاباش فضل بھائی کہاں ہے باؤ؟ ارے تم ملو. مسلم شریف کا مطلب صحیح حدیث کی کتاب ہے بیٹے. مسلم شریف بولے تو شریف مسلمان نہیں. مسلم شریف میں آیا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے مطلب مسلم جو ہے صحیح مسلم a book of hadith. there are 6 popular books of hadith. صحیح ہے جی. there are 6 popular books of hadith. ہاں یہ 6 بولنا ایک 6 books مشہور ہے کتابیں. نمبر 1 صحیح بخاری. نمبر 2 صحیح مسلم شریف بولتے وہی. نمبر 3 ابو داؤد سنن ابی داؤد. آپ بولتے ہیں وہاں مکہ میں پڑھ رہے ہیں وہ بولو جو ٹھہرو بچوں کو پوچھو. ہاں صحیح بخاری 1 صحیح مسلم 2 سنن ابو داؤد 3 سنن. بچے جو ہیں وہ بولنا. بڑے بھی بچے نہیں سمجھنا اپنے آپ کو بڑے ہیں. میں بچہ ہوں. میں 5 بچوں کا باپ ہوں میں. صحیح بخاری ایک بیوی کا شوہر. صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابی داؤد 3 سنن ترمذی 4 سنن نسائی ابن ماجہ نسائی. شارٹ میں بولنا ہے بغیر جامع. بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ. کون بولتے 6 ان کو انعام عبدالعزیز بھائی کی طرف سے. 6 بکس کے نام بولیے ایک ساتھ پورے بچوں میں سے. اٹھو یہاں پورا نام بولو. بابا بھی خوش ہوتے ہیں آن لائن سن رہے تھے. ادھر مائک میں بولو. بخاری. نہیں اپنا پہلا نام بولا. میرا نام عبد الرحمن ہے. یہاں 25 عبد الرحمن ہے بیٹے. کون سے عبد الرحمن ہیں آپ؟ عبد الرحمن والد کا نام بھی بولو. عبد الرحمن محی الدین خان. عبد الرحمن محی الدین خان ہوں میں. ہاں اب بولو حدیث کے 6 کتابوں کے نام بولیے. بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ ابو داؤد. نسائی نے نسائی ہے. فضل بھائی آپ کا بچہ جواب اچھا دیا. اس کو البیک کھلائیے آج اکیلے کو. ٹھیک ہے بہت اچھے. چلیے مسلم شریف کی حدیث ہے مطلب صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم حدیث کی بک ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جابر کون ہے؟ صحابی ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمبی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بارے میں. حجۃ الوداع کا مطلب حج کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج. اس کے بعد امت کو وداع کر دیے مطلب چلے گئے دنیا سے. آپ کی زندگی حیات طیبہ ختم ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس حدیث میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹل حج ذکر ہے اس میں جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حتی اذا کان بالبیدا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدا مقام پر پہنچے. بیدا مقام ہے وہاں پر جب آئے مدینہ سے نکلے بیدا مقام پر پہنچے. احل بالتوحید توحید کا احرام باندھا.
کس کا؟ توحید کا. تو حدیث میں توحید کا ذکر ہے. کیا مطلب توحید کا احرام باندھا؟ اب بڑے، بڑے آؤ، بڑے بڑے کہاں ہیں؟ توحید کا احرام باندھا مطلب لبیک پڑھے. تو یہ کیا مطلب توحید کا احرام؟ لبیک میں جو الفاظ ہے وہ توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت کے، اللہ ہی عبادت کے. لبیک لا شریک لک بولتے نا، توحید ہے نا لا شریک لک. ٹھیک ہے، تو اس کا احرام آنا. چلیے، صحیحین کی روایت ہے. صحیحین مطلب صحیح بخاری صحیح مسلم. صحیحین کا مطلب صحیح بخاری صحیح مسلم. صحیحین میں یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں معاذ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا سب سے پہلے یمن والوں کو آپ جس کی دعوت دیں گے وہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی توحید کا اقرار کریں. یہ حدیث بخاری میں ہے، الفاظ بخاری شریف کے ہیں لیکن صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں حدیث ہے، تو اس میں بھی توحید کا ذکر آ گیا حدیث میں. نمبر 3 صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک اللہ کی عبادت کی، ایک اللہ کی توحید اور اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار کیا تو اس کا مال، اس کا خون حرام ہے اور اس کا حساب اللہ پر ہے. کیا مطلب مال خون حرام؟ کیا مطلب مال خون؟ نہ اس کا خون بہایا جائے گا نہ اس کا مال لیا جائے گا. تو یہاں بھی توحید کا ذکر ہے. اور مشہور حدیث بخاری مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سب کو یاد رکھنا، اسلام کے پلرز والی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 8 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلیے، علامہ ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس بات کو اچھی طریقے سے، توحید کا مقام بتایا جا رہا ہے، اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھو کہ توحید، اب کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ توحید کا مقام اور مرتبہ. توحید کا اب تک 2 چیزیں پڑھے. کون بولتے 2 چیزیں کیا پڑھے؟ اب آپ لوگ ٹائم بہت لیتے بھائی، کھا کے پی کے اتنا ٹائم لیے تو کیسا بھائی؟ بھوکا بولے تو آدمی سوچتا رہتا بھائی پیٹ میں درد دے رہا، بھوک لگ رہی. یہاں کیا پڑھے؟ توحید کی تعریف پڑھے. نمبر 2 توحید کا ذکر قرآن نصوص میں، قرآن و حدیث میں. توحید کس کو کہتے ہیں پڑھے، اور توحید قرآن و حدیث میں پڑھے. اب پڑھ رہے توحید کا مقام اور مرتبہ. اس کا کیا بولیں گے مقام و مرتبہ کو؟ اس کی ویلیو، اس کا لیول. قرآن یہ توحید کتنی بڑی چیز ہے اس کو دیکھیے آپ. علامہ ابن ابی العز ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لو کہ توحید جو ہے تمام پیغمبروں کی پہلی دعوت رہی. کیا بات ہے؟ تمام پیغمبر، تمام کا مطلب پیغمبر بہت سارے آئے. پہلے کون ہے؟ پہلے رسول. پہلے رسول غلط، تم دو غلطیاں کر رہے. تم نوح علیہ السلام پہلے رسول. آخری رسول ادھر سے بیٹا، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ محمد. بولو شاباش بیٹے، بولو بیٹے، ان کو البیک کھلاؤ شام میں. آئندہ جمعہ نکلیں گے یا تو جمعرات کو کھلائیے کمنگ، تو یہ بول کے کھلانا. کل صبح کلاس میں آواز سے جوابات دینا. یہ جوابات دیے تو آپ لوگ پیرنٹس تھوڑا انعام دیجیے بچوں کو. ان کو انعام دو. کیا یحییٰ ہے نا؟ یحییٰ کو انعام دینا. فضل بھائی جواب دیا یحییٰ، ہاں انہوں جواب نہیں دیے، انہوں دیے، یحییٰ دیے. انعام دیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے انعامات. چلیے، تو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. آخری نبی، آخری رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام پیغمبر اس درمیان میں نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پیغمبر آئے سب کی پہلی دعوت کیا رہی؟ توحید. توحید بھائی معلوموں کا نام بھی رہتا توحید بھائی. توحید بھائی نام رہتا، خوشی میں رکھتے. ہماری جو مسجد عزیزیہ ہے اس کے جو خادم ہیں بنگلہ دیش کے، ان کا نام توحید ہے، نام رہتا بس. تو چلیے، اور
یہ اول منازل الطریق، جنت میں جانے کا پہلا راستہ، یا کیا بولیں گے، جنت میں جانے کا پہلا سٹیپ، جنت کے راستے کی پہلی سیڑھی، ایسا بول سکتے ہیں آپ۔ جنت کے راستے کی پہلی سیڑھی ہے کیا؟ توحید۔ باقی کی سیڑھیاں کیا ہے؟ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ چلیے، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ، سمجھ میں آیا؟ اسی لیے ضروری ہے مکلف پر، مکلف مطلب ایک نیا ورڈ سن رہے ہوں گے، میں بتا دیتا ہوں۔ مکلف انسان اور جن کو بولتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے۔ تکلیف اردو میں درد کو بولتے ہیں نا، پین، بہت تکلیف ہو رہی ڈاکٹر صاحب، پین کلر دے دیتے، پھر آتا ہوں، پھر تکلیف ہو رہی، ارے اس سے بھی نہیں ہوا، ایسے کھیلتے رہتے جسم کے ساتھ، دیتے رہتے دوائیں، جڑ سے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تکلیف کہیں کو ہو رہی، بلکہ تکلیف کو وقتیہ طور پر ختم کرنے کی کوشش کرتے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، آمین۔ چلیے، تو تکلیف اردو میں درد کو بولتے ہیں، پین کو، عربی زبان میں تکلیف کا مطلب ذمہ داری، تو مکلف یعنی ذمہ دار شخص، دو لوگ ذمہ دار ہیں، مخلوق میں دو ذمہ دار ہیں، ایک انسان اور دوسرے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو سب سے پہلی انسان کی اور جن کی کیا ذمہ داری ہے؟ توحید سیکھنا، پہلی ذمہ داری، پہلا سبق پڑھانا بچوں کو، انسان کو جو پہلا سبق پڑھانا ضروری ہے، اور جنوں کو پہلا، بھائی جن تو ہم نہیں، نہ میں جن ہوں نہ میں جنوں کا استاد ہوں، میں انسان آپ انسان، تو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اب وہاں بیٹھ کے سن رہے نہیں سن رہے ان کا مسئلہ ہے، چھوڑیے، وہ السلام علیکم وعلیکم السلام بولیں گے ان کو، وہ اچھے لوگ ہم بیٹھ کے سنتے ہیں، برے جنہ آتے بھی نہیں قریب، اب وہ بیٹھ کے سن رہے نہیں سن رہے ہم کو نہیں معلوم ہے، فرشتے تو ہیں یہ تو ہم کو معلوم ہے، جنوں کا پتہ نہیں ہے بھائی، لیکن انسان یہ دیکھ رہا ہوں میں، آپ سب انسان ہیں ماشاءاللہ، تو انسان کو انسان سمجھائے گا، تو پہلا سبق انسان کو جو سیکھنا چاہیے، اگر بچے کو، بچی کو، انسان کو پہلا سبق جو سیکھنا چاہیے وہ کیا ہے؟ توحید۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بوڑھے ہو گئے لیکن توحید نہیں سیکھی، بچوں کے بچے بن گئے، بچے تھے اب بچوں کے ابا بن گئے، بچوں کے دادا نانا بن گئے، لیکن توحید نہیں پڑھے، نہ توحید سیکھے۔ کہ کیا کہہ رہے ہیں علماء؟ اول واجب علی المکلف، انسان کو پہلا سبق جو سیکھنا چاہیے توحید، عقید توحید، اور خوبصورت گھر ہے جس میں ہمہ قسم کے نعمتیں موجود ہیں، پیارا گھر، اور اس گھر کو اللہ کے حکم سے یہ گھر بنا، اس گھر کا نام ہے اسلام، اس کا ایک ڈور ہے، وہ ڈور کھول کے گئے تو وہ گھر میں جاتے، پھر وہاں پورے ملتے اچھے بھائیاں بہنا، کھانا پینا، نعمتیں، پھر وہاں سے جنت کے گھر میں جاتے مرنے کے بعد، یہ دنیا کا ہے۔ تو اسلام کو اگر آپ کہیں کہ ایک خوبصورت مکان ہے، گھر ہے، اور اس کا ایک ڈور ہے، وہ ڈور اوپن کر کے جو جائے گا وہ اس گھر میں آ جائے گا، تو وہ ڈور ہے توحید، وہ ڈور ہے توحید۔ آپ اس میں جائیے ڈور اوپن کر کے تو آپ کو وہ گھر ملے گا، ٹھیک ہے، جگہ ملے گی اس میں، اور دنیا سے جاتے جاتے توحید کے مطابق اگر چلا جائے، توحید پر مر جائے، تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اللہ، وہ گھر میں جائے گا۔ مطلب سبحان اللہ، ایسا بنا سکتے ہیں؟ میں بہت پہلے بولا تھا ہمارے شاگردوں کو، ایک گاڑی ہے، اسٹیئرنگ، پیچھے فیملی بیٹھی ہوئی ہے، ایسا بڑا، مطلب شکلیں مت بناؤ، لیکن بولا تھا ہمارے وہ لرن اسلام کے اسٹوڈنٹس کو، بولا تھا سیٹرڈے کی کلاس میں جو پڑھتے ہیں ان کو بولا تھا میں، لیکن کوئی بھی بنائے نہیں، برا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بنانا ہے ایسا، لکھنا ہے، دا اسٹیئرنگ ان یور ہینڈ، بولا تھا میں ہیڈ آف دا فیملی کو، ٹرن ویئر یو وانٹ ٹو ٹرن، ادھر پیچھے پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، اس آپ کے پیچھے گاڑیاں ہیں، تقلید العامہ، پورے پیچھے چل رہے، ادھر مڑے تو ادھر مڑے تو ادھر، آخر میں وہ بتایا تھا جنت جہنم، دا اسٹیئرنگ از ان یور ہینڈ، آپ کے ہاتھ میں ہے، فیملی پیچھے ہے آپ کے، ان کو جنت پہ لے کے جاتے، جہنم میں لے کے جاتے، سوچ لیجیے، اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ چلیے، تو ویسے جو ہے اگر آپ ایک خوبصورت گھر ایسا ڈیزائن کیے، ٹھیک ہے، اسلام، ڈور توحید، یہ دنیا کا گھر ہے، ایک
باہر نکلنے کا رستہ ہے. وہ جب موت آتی تو وہ ڈور اوپن کرنا, وہ ڈور اوپن کرے تو جنت چلے آتے, اس گھر سے اس گھر میں جاتے. یا ٹیمپرری ہوم وہ پرماننٹ ہاؤس, ادھر سے ادھر جاتے. ادھر داخل ہونے کے لیے توحید ضروری ہے, ادھر جانے کے لیے بھی توحید ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو دنیا میں آخری بات اس کی یہ تھی لا الہ الا اللہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے. مرتے وقت جس کو کلمہ نصیب ہو جائے لا الہ الا اللہ جو پڑھ لے, مرنے سے پہلے وہ جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو توحید کو سمجھنے کی, توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی, اور اس گھر کو اچھا سنوار کر رہنے کی, اور جنت والے گھر میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. زندہ رکھ توحید پر, موت ہو توحید پر, مرتے وقت زبان سے کلمہ توحید جاری ہو جائے. آمین یا رب العالمین. اسی کے ساتھ یہ سبجیکٹ ختم ہوا, کلاس ختم نہیں ہوئی. عقیدے کا سبجیکٹ, توحید کا سبجیکٹ ختم ہوا. اب ہم پڑھیں گے دوسرا سبجیکٹ, اور وہ ہے فقہ. فقہ کس کو بولتے ہیں؟ فقہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ بولو. سمجھ, کیا سمجھنا؟ اے سی کیسا چلتا؟ عربی نہیں, ہاتھ اٹھائیے پھر بولیے پلیز, ہاتھ بغیر اٹھائے مت بولیے. میں کوشش کرتا ہوں بچوں کو, کیوں اکثر بڑوں کو ماشاءاللہ معلومات رہتے ہی ہیں, ماشاءاللہ بڑے ہیں, بزرگ ہیں, بزرگان دین ہیں, اولیاء کرام ہیں, سمجھتے ہیں آپ لوگ. نہیں, بڑوں کی حقیقت میں بول رہا ہوں میں. یہ بچوں کو تھوڑا وہ کرتا ہوں کہ بچے جو ہے, کیونکہ ہمارا مستقبل ہے, یہ ہمارا مستقبل ہے. بچے نہیں جواب دیں گے, بڑے ضرور جواب دیں, الحمدللہ بڑوں کو پتہ ہوتا ہے. ویسے فقہ کا ڈیفینیشن عربی زبان میں فقہ کس کو کہتے ہیں؟ بھائی نے جواب دیا, اللہ جزائے خیر دے. میرا سوال یہ ہے, دین میں, اسلام میں فقہ کا مطلب کیا ہے؟ بچے اگر بولے تو پہلے بچے بولیے. میں جب بچہ بولتا ہوں, بچے بولتا ہوں تو کیا ہے؟ 15 بلو ابو, بلو 15 بلو وہ بچے ہیں, 15 کے اوپر بڑے, تو بچے بولیے. 15 سے کم ہے کتنے؟ 15 ہے نا, چلتا 15. ہاں بولیے. قرآن حدیث کی روشنی میں دینی احکام کو سمجھنا. صحیح ہے, جزاک اللہ. انعام آرا لکھ لیجیے, ابھی کچھ لوگ اور بھی ہیں نام ڈال دیے تھے. بہت اچھے دینی. اور کوئی سینٹنس؟ نعمان 15 سے کم ہے؟ نہیں داڑھی ہے ماشاء اللہ. ہاں, یا بڑے بولیے. اور یہ صحیح جواب ہے. اور دوسرا جملہ کوئی؟ غلط. صحیح حدیث کی روشنی میں نہیں خلاص, لا غلط. فقہ آداب اسلام, وہ جواب صحیح دے دیا. اسی سینٹنس کو اور ایک طریقے سے بتائیے. جواب دے دیا بچے کا جواب وہ تھا, آپ تو غلط جواب دے رہے ہیں بھائی. آپ بھی صحیح حدیث نہیں. دین کیا بولے آپ بیٹے؟ پھر سے بولو. قرآن و حدیث کے روشنی میں, دیکھو, ہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں دینی احکام کو سمجھنا. صحیح جواب ہے, صحیح جواب ہے. اس کو دوسرے جملے میں کہہ سکتے ہیں دینی احکام کو صحیح دلیلوں سے سمجھنا. وہ دلیلیں قرآن و حدیث سے ہیں. دینی احکام کو صحیح دلیلوں سے سمجھنا, یہ ہے فقہ کا مطلب. فقہ میں ہم پڑھ رہے وضو. کیا پڑھ رہے؟ وضو. اس میں آج پڑھیں گے ہم نواقض الوضو, مطلب وضو توڑنے والی چیزیں, وضو کو توڑنے والی چیزیں. اب وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات یاد رکھیے, ہر چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہر چیز سے وضو ٹوٹتا؟ بولیے. پانی پینے سے وضو ٹوٹتا؟ کھانا کھانے سے وضو ٹوٹتا؟ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹتا؟ نہیں ٹوٹتا. ہر چیز سے وضو نہیں ٹوٹے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے وضو ٹوٹنے کا ذکر فرمایا ہے انہی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہیں؟
کچھ تو معلوم ہی ہوں گے آپ لوگوں کو. جیسے بچے, ہاں عمار ایک بولو وضو توڑنے والی چیزیں. ایک کوئی بھی, واش روم ٹوائلٹ. ہاں ایک. عبد الرحیم ہاتھ اٹھا رہے, دیکھو بچے. ہاں بولو بیٹے. اونٹ کا گوشت کھانا, شاباش بیٹے. یہ چاکلیٹ زیادہ ہے, ارے یہ بچوں کو دے سکتے تو دیجیے. ہاں گہری نیند سونا, شاباش. 1 2 3 کیا بولے آپ؟ واش روم ٹوائلٹ, اونٹ کا گوشت, گہری نیند. ہاں اور بچے جی بیٹا. ہوا خارج کرنا. ہاں اچھا کیا نام ہے بیٹا؟ محمد ایک نام ہو گیا. دوسرا عبد الصبور. ماشاء اللہ 2 نام ہے بچے کے. ماشاء اللہ 2 نہیں ہے, وہ ایک ہی ہے. محمد احتراماً رکھتے انڈیا پاکستان میں. الٹی آنا کون بولے؟ مول صاحب بولے کیا؟ نہیں ایک منٹ, یہ ذرا پتہ کریں گے کہاں سے بھی آ رہا. آپ کو کیسے معلوم کون بولے کہ الٹی ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا؟ اوہو ابو جی, آپ کو کون بولے؟ کیا بولتے ہیں؟ ڈیڈی, ابا, پپا, ابو. آپ کو کون بولے؟ یاد کیجئے. نہیں, الٹی سے نہیں ٹوٹتا بیٹے, الٹی سے ابو جی نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں اور کوئی بچے 15 سال سے کم. خون نکلنا, یہ کون بولے؟ پھر ادھر, ارے بھائی بس یہ یوں بول رہا بچہ. جی بیٹے. بے ہوش ہونا, گڈ, صحیح ہے جواب. اور پرائیویٹ پارٹس کو بغیر کور کے, شاباش. البیک دونوں کو, ان کو بھی, تینوں کو صحیح. تینوں کو بھی مل گیا ماشاء اللہ. دیکھیے بہت اچھے. چلیے بہت صحیح جواب بات ہے ماشاء اللہ. نواقض الوضو میں کہتے ہیں پہلی چیز نیند, گہری نیند, جو بچے نے بتایا ماشاء اللہ. گہری نیند سونا, چاہے کیسے بھی سوئے, ٹیک لگا کے سوئیں, بیٹھ کے سوئیں, لیٹ کے سوئیں, ٹھیک ہے. جیسے سفر میں کل وہ شاہد بتا رہا تھا, میں بولا نہیں, عبدالعزیز بھائی شاہد آیا گدر سے جو ہے ہمارا, وہ بتا رہا تھا وہ سفر میں فل نیند آ رہی تھی. کہتے اس کو سونا نہیں, باتیں کر رہے تھے, وہ گلاس کون سا وہ بلیک لگا کے سو گیا. سب سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہے جاگ رہا ہے. اینک نکالے آہستہ اس کے چہرے پہ سے, فل نیند میں بھائی صاحب. تو گہری نیند سونا, چاہے لیٹ کے سوئیں, ٹیک لگا کے سوئیں, بیٹھ کے سو جائیں, گہری نیند, اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا, اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سنن ابی داؤد کی روایت ہے, علامہ البانی نے تو صحیح قرار دیا ہے, کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے بیٹھ کر صفوں میں. ان کے سر جھک جایا کرتے تھے, پھر وہ اٹھتے تھے, وضو نہیں کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے. کیا مطلب؟ وضو باقی تھا, وضو نہیں ٹوٹا ان کا. کیوں؟ کیونکہ وہ گہری نیند, برکت کہاں ہے آج؟ برکت گہری نیند نہیں سوئے, ان کو اونگ آ گئی تھی. جب اونگ آتی ہے تو انسان کا سر جھک جاتا ہے, ٹھیک ہے. بعض لوگ سر کو ٹیک لگاتے کھیل کے تھک کے آ کے, ٹھیک ہے. وہ کرکٹ وغیرہ کھیلتے نا بھائی, تو اس میں بالنگ بیٹنگ میں تھک جاتا نا انسان, تو کیا کرتے, ایسا لگاتے والوں, ایسا لگاتے. بہرحال اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. سمجھ گئے؟ جن کو سمجھانا سمجھ رہا تھا. دوسری چیز, 2 راستوں سے نکلنے والی چیزیں, یعنی 2 شرمگاہ ہوتی ہے, ایک سامنے کی, پیچھے کی, معلوم ہے نا سب کو. چلیے, تو ان راستوں سے نکلنے والی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب ان راستوں سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں؟ پیشاب ہے, ٹوائلٹ ہے, ٹھیک ہے, ہوا خارج ہوتی ہے, منی ہے, مدی ہے, ودی ہے, یہ تمام چیزوں سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نمبر 3, عقل زائل ہو جائے, چاہے نشے سے ہو, بے ہوشی سے ہو, جو ماشاءاللہ بچے نے جواب دیا, بے ہوشی یا نیند سے ہو. نیند جب ہوتی ہے, جب گہری نیند میں آتا ہے, آدمی کی عقل اس کے ہوش میں نہیں ہوتی. نشہ کر لے آدمی تو ہوش میں نہیں رہتا ہے, بے ہوش ہو جائے تو ہوش میں, بے ہوش.
ہوش میں نہیں رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو وضو کرنا چاہیے۔ سب کی دلیلیں موجود ہیں۔ اور ماشاءاللہ فضل بھائی کے دوسرے بیٹے نے جواب دیا تھا، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ طلحہ، ماشاءاللہ یہی ابھی پہلے جواب دیا، طلحہ بھی بہت اچھا جواب دیے، جزاک اللہ خیر، ویری گڈ، کہ اپنی شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنی شرمگاہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کسی اور کی شرمگاہ کو ہاتھ لگائیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے ماں کسی اور کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، جی ہاں، مثال اماں بچے کا پیمپر چینج کر رہی ہے، بچے کو کپڑے پہنا رہی ہے، اپنے بیٹے کو اماں نے وضو کر لیا، اس کے بعد بچے کو چڈی پہنا رہی ہے، پیمپر پہنا رہی ہے، تو اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ رہا ہے اماں کا، کیا اماں کا وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، دلیل اس کی کیا ہے کہ انسان اگر اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے بغیر کپڑے کے بغیر ڈائریکٹ، تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بسرا بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنی شرمگاہ کو چھو لے وہ وضو کر لے۔ اب یہاں چھونا مطلب کپڑے کے بغیر۔ اور بھی روایت ہے ابن ماجہ کی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، اس میں بھی یہی ہے من مس فرجہ فلیتوضا، جو اپنی شرمگاہ کو چھو لے وہ وضو کر لے۔ اب اس میں جو ہے سامنے ہو یا پیچھے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اپنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اونٹ کا گوشت کھانا، کسی بچے نے جواب دیا تھا، کون جواب دیے تھے؟ عبد الرحیم، شاباش۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث، مسلم شریف صحیح مسلم، جابر بن سمورہ رضی اللہ، ایک جابر بن عبداللہ ہے وہ بھی صحابی ہیں، ایک جابر بن سمورہ ہے یہ بھی صحابی ہیں۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ اتوضأ من لحوم الغنم، کیا میں بکری کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ سن رہے؟ کیا میں بکری کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فتوضا وان شئت فلا تتوضا، بکری کا گوشت کھائے اگر تم نے کھایا ہے، بکری، بکرا، جو کہ گوشتوں میں سب سے اچھا گوشت ہوتا ہے، کھٹی دال، ابھی سردی کا موسم آگے آ رہا ہے، ایسے آپس میں دعوتاں دے لے سکتے ایک دوسروں کو، گرم گرم کھانا اور دال تلا ہوا گوشت، چھوٹے چھوٹے بوٹیاں، اچھا تلنا، ٹھیک ہے، اس میں ادرک لہسن وغیرہ سب اچھا، پکانے نہیں آتا، کھانے اچھا آتا، تو اس کا اپنا مزہ رہتا گوشت کا۔ چکن کا بھی ہے لیکن بکرا، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو بکرے کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا۔ آپ جیسے اکتوبر نومبر آ رہا ہوگا تو آپ جو ہے چھت پہ اچھے یا بالکنی میں یا سردی میں فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ کہیں جا کے بیٹھ کے جو ہے، دینی محفل بھی ہے، کچھ دن کی بات بھی کریں گے، تلا ہوا گوشت کر سکتے نہیں، ایسا سالن میں کر سکتے نہیں، دال، چاول، دال، گوشت، بس۔ میرے خیال سے حجاز میں وغیرہ یاد ہوں گا پہلے کہیں سفروں میں کہیں کیے تھے ہم لوگ، ایسا یاد نہیں آ رہا، مدینہ کے رحلے پہ کہاں یاد نہیں آ رہا، اس طرح ہمیں کہیں ہوا تھا میرا، تو آپ جو ہے گوشت کھا لیے، سمجھو وضو کر لیا، عشاء بھائی پہلے کھا لیں گے پھر پڑھ لیں گے، سو وضو کر کے ریڈی ہو جائیے، سارے لوگوں نے وضو کر لیا، اس کے بعد دال کھانا، گوشت تلا ہوا کھائے، گوشت بکرے کا گوشت تھا، وہ اونٹ نہیں تھا، کیا وضو کریں گے اس کے بعد؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی نے سوال کیا کہ میں بکرے کا گوشت کھاؤں تو بکری کا گوشت وضو کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہو تو وضو کرو، تم چاہو تو وضو مت کرو۔ دیکھیے، چاہو تو کرو، چاہو تو مت کرو۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا، اس آدمی نے، اتوضأ من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد کیا میں وضو کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم توضأ من لحوم الابل، جی ہاں، تم اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو۔ دیکھیے، بکری کے گوشت کو کیا بولے؟ چاہے کرو چاہے نہ کرو۔ اونٹ کے گوشت کو کیا بول رہے ہیں؟ کرو۔ اس کے بعد اس نے تیسرا آخری سوال کیا، ذرا اردو انگلش والے ساتھ دیجئے، اصلی فی مرابض الغنم، کیا میں بکریوں کو جہاں باندھا جاتا ہے وہاں نماز پڑھوں؟ کیا بولتے ہیں اس کو اعجاز بھائی؟ جہاں بکریوں کو باندھا جاتا ہے، بکریاں جہاں رہتی ہیں
اس کو مرابط پین PEN. عجیب رکھو ایسی زبان. وہ بھی پین یہ بھی پین. پین بولتے تھے PEN. ہاں فواد بھائی, ہاں دھڈی بولتے اس کو. سب بھینسا رہتے نا, بکریوں کو بھی بولتے. چلیے اگر اس کو دھڈی کہتے ہیں تو دھڈی کے پاس. تو جہاں بکریاں رہتی ہیں وہاں کیا میں نماز پڑھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم پڑھو, پڑھ سکتے ہو, جائز ہے. اس نے پھر کون سا کتنے سوال ہیں؟ 3 ہو گئے نا. اب چوتھا سوال اس نے اصلی فی مبارک الابل, جہاں اونٹوں کو باندھا ہے اس کو شاید استبل بولتے ہیں. استبل, اچھا گھوڑے ہوتے ہیں, اونٹوں کو جہاں باندھتے نہیں معلوم کیا بولتے اس کو, دیکھیں بعد میں. کیا وہاں میں نماز پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا, نہیں پڑھو. تو 4 سوالات ہوئے. بکری کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا؟ اس سے معلوم نہیں ٹوٹتا. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جہاں بکریوں کو باندھا جاتا ہے اس جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اونٹوں کو جہاں باندھا جاتا ہے اس جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. چلیے اس کے بعد ایک اچھا مسئلہ. کیا مسئلہ؟ اگر کسی نے وضو کر لیا اس کے بعد کسی جائز کام میں مصروف ہوا, بیٹھا باتیں کر رہا ہے, کچھ وضو کر لیا تھا, مغرب کی نماز پڑھا, وضو سے تھا, آیا گھر میں بیٹھا, بیگم, اب پھر بولنا پڑتا, بولتے رہنا پڑتا. پھر موسم آ رہا, تلن کی چیزیں لاؤ, تو انہوں جو ہے کٹ مرچیاں بھجیے, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ تلن کی چیزیں لائے, انہوں کھائے بیٹھے. اس کے بعد عشاء کا ٹائم آیا. اب اس کو شک ہو رہا ہے آدمی کو, میرا وضو ہے یا ٹوٹ گیا. یہ ہے مسئلہ. آدمی وضو سے تھا, اس کے بعد اس کو شک ہوا کیا میرا وضو ہے یا ٹوٹ گیا, تو وہ کیا کرے گا؟ ہاں اللہ, آؤ ادھر آؤ, الیقین گلے میں لاؤ. ارے کیا خوش کر رہا بھائی بچہ, جلدی آؤ. عربی میں جواب دلیل سے دے دیا بچہ. بہت ایسے آگے بڑھنا, ماشاء اللہ بارک اللہ. الیقین ختم, کنٹینیو ایسے رہنا بیٹے, شاباش, خوش کر دیا دیکھو بچہ. بچہ بھی شاگرد, بچے کے بابا بھی شاگرد ہیں ہمارے. الیقین لا یزول بالشک. دیکھو یاد, دیکھیے یہ فائدہ ہوتا ہے بچوں کو لائیے درسوں میں. دیکھیے بھائی کیا 15 سال کا ہے منی بھی, بچہ ہے 15 سال کا بھی, شادی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوئی, پھر اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. برحال الیقین لا یزول بالشک, الیقین لا یزول بالشک. یقین شک سے ختم نہیں ہوتا ہے. آپ کو یقین تھا, یقین ہے کہ آپ نے وضو کیا ہے. سن رہے ادھر کم مڑ رہا میں, تھوڑا درد. کیا بول رہا تھا میں؟ الیقین لا یزول بالشک. آپ کو یقین ہے آپ نے وضو کیا ہے, اس کے بعد آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے, شک ہو رہا ہے کیا کہ وضو ٹوٹ گیا. اب 2 چیزیں جمع ہو گئیں, یقین اور کس پہ عمل کریں؟ یقین پہ. شک کو چھوڑ دیجیے, یہ یاد رکھیے. اور یہ بہت ہوتا ہے, صرف وضو میں نماز میں نہیں ہے, طواف میں, سعی میں, جمرات کو کنکریاں مارنے میں, وغیرہ وغیرہ. نماز کی رکعتوں میں ایک یقین ہوتا ہے, ایک شک ہوتا ہے. میں 2 رکعت پڑھی, 3 رکعت پڑھی, عورت کو شک ہو گیا. اب عورت کیا کرتی؟ پریشان ہو جاتی. کیوں؟ دعویٰ سینٹر نہیں آتی نا, پریشان ہو جاتی. دروس میں نہیں جاتی عورت تو پریشان ہو جاتی. جو دروس میں آتی ہے خواتین, وہ ان کو سمجھائیں گے. پھر سنیے, آپ کتنے رکعت پڑھے؟ نہیں میں 3 پڑھی, لیکن میرے کو ڈاؤٹ ہو گیا میں 2 پڑھی یا 3 پڑھی. تو پھر کیا کریں؟ آپ اس کو 2 سمجھیں, کیونکہ 2 پہ یقین ہے, 3 پہ شک ہے. سمجھ میں آیا؟ 2 پہ یقین ہے, 3 پہ شک ہے. تو اب کیا سمجھنا؟ 2 پڑھے سمجھنا, 3 پڑھے سمجھنا؟ 2. تیسری رکعت پڑھ لینا. طواف کے چکر 5 ہوئے یا 6 ہوئے؟ 5 یقین ہے, 6 شک ہے. کنکریاں مارنا, 6 ماری یا 7 ماری؟ میں نے 6 کنکریاں ماری یا 7, تو کیا سمجھنا؟ بولو بھائی. 6.
اس کے بعد کتنے کنکری مار دینا؟ 7. چلیے تو اگر کسی کو شک ہو جائے تو وہ شک کو چھوڑ کر یقین پر عمل کرے گا. بریک لے لیں گے, بریک لے لیجیے 5 منٹ, اس کے بعد انعام اور باقی کا پڑھیں گے. أنا صداع الدراسة شوية راسي يعورني. لا يجيب أيوة جيب لي. درا کل رات میں ہوا تھا نا, درا پکڑ لیا ایک دم اچانک پیچھے. نہیں زیادہ بولنے سے کنٹینیو اللہ اعلم. سیرت ہے. راسي يعور يا شيخ. الله امين. فاصبر علي شوي. امين امين. فجأة كده. پہچانا میں پیچھے بیٹھے تھے, کہاں ہیں بھائی؟ فیملی آئی ہے, بچے ہیں ہاں.
ڈاکٹر صاحب نہیں آئے کیا؟ ڈاکٹر عماد نہیں ہے؟ عبدالعزیز بھائی میرے اسٹوڈنٹ ہیں عربی زبان کے کیا پانچ میں اللہ بسم اللہ بریک ختم کلاس شروع یہ انعام لے لیجیے پہلے آ کے نام نام آپ کے پاس ہے آپ بولتے جائیے آپ بھیجتے جائیے آپ نام لیتے جائیے وہ آئیں گے جی عبد الرحمن آئیے نام بہترین چاکلیٹ عبد الرحیم آئیے پورا نام عبد الرحمن محی الدین لے لیے نام عبد الرحیم عبدالعزیز عمار فؤاد اور کون ہے آپ کے بھائی ہیں آؤ بیٹے آؤ عبداللہ امتیاز قریب میں ہو چاکلیٹ دے رہا ہے لے لیے نا اور کون ہے عام ارے آپ کو تو پورا ڈبہ دے دینا منیب امجد حسین نہیں ایک منٹ آ جاؤ دو لے لو آپ جامع اچھے دیے یحییٰ جمال الجابری یحییٰ فضل الجابری عبدالصبور آئیے بیٹے شاباش ابو کا نام فادر عبدالصبور ابراہیم اور کون تھے
آپ بھی دیے نا جواب دیے؟ اچھا ہاں طلحہ بھی جواب دیا. طلحہ فضل جابری بیٹھو. آپ کون دیا اور دیے ہو نا؟ ہم استاد ہمارے کو نہیں معلوم، آپ کو معلوم. جواب دیے ہو نا؟ الٹی کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا. ہاؤس بھائی کا بچہ جواب دیا. ہاں پھر کب کون سا جواب کون سا سوال؟ آخری نبی. آؤ بیٹے پھر کم آن. ارے پھر وہاں دیکھو کیا شیخ ہارون تو ماشاء اللہ وہ وضو توڑنے والی چیزوں کا جواب دیا تھا. ارے کیا ہے بھائی، یہ میرا جواب ہے، البیک باؤ سے کھا لو. یہ ہارون فضل جابری. مصعب وسیم موئز ماشاء اللہ. جو توپ ذرا جو ہے اوپر. آؤ بیٹے آئیے ادھر سے آئیے. شاباش بہت اچھے بھائی، اللہ برکت دے چاکلیٹوں میں. ادھر آئیے، میرے کو بہت پسند میٹھا چاکلیٹ، میں بھی ایک کھا دوں بعد میں. آپ کا نام کیا ہے؟ نام بولو بیٹے. ولید ماشاء اللہ بہترین نام، ولید غوث. شاباش. اور کون؟ بڑے بھی جواب دیے تھے. ہاں تو بڑوں ہونا چاکلیٹ کھاتے ہیں، اچھوں کی چیزیں کھاتے ہیں لیکن لے سکتے ہیں نام. بڑے کون ہیں جواب دیے؟ نہیں بھائی آئیے، اب رکھ لیجئے، کسی کو دے دیجیے، انعام ہے بھائی. آئیے. اور کون ہے؟ نعیم بھائی ایک. اور کون تھے جواب؟ عبداللہ دیا کیا؟ جزاک اللہ خیر. جی ہاں ابو منیب. امجد بھائی آئیے آئیے. نہیں انعام ہے. آپ جواب دیے نا؟ ہاں. عبداللہ فواد. سید امجد حسین بھائی عبداللہ فواد. شاباش بیٹا ماشاء اللہ. جائیے ہو گیا نا؟ یہ دیکھیے یہ میرا. کیوں ہنسی آ رہی؟ چلیے بسم اللہ. بہت اچھے جوابات ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے چلیے. آپ تینوں میں بڑے بھائی کون ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ مشعل. مشعل ادھر آئیے. ایک سوال کیجئے جواب دیجئے آپ. آج پہلی کلاس ہے لوگوں کی ماشاء اللہ. گڈ. بشار ماشاء اللہ. بشار. سوال کروں یا خود ایک سوال کر لے کے جواب دینا آپ؟ جی. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ پلرس آف اسلام. شاباش. میرا چاکلیٹ آپ کو. اسلام کے 5 ارکان. بشار آنا بیٹے. اوکے گڈ. چاہیے آپ بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی کو دیے اس لیے. نیکسٹ جمعہ آئیے کلاس میں. ٹھیک ہے بیٹے آنا، آنسرز دیجئے، انعام لیجئے انشاءاللہ. یہ چاکلیٹ کتنے کا ہے معلوم؟ یہ ابھی چاکلیٹ جو لیا آپ لوگ کتنے کا ہے؟ کون بولیے کتنے کا ہے چاکلیٹ؟ 2.5 ریال. انصاری صاحب الیکشن کا دیکھو ذرا بہار کا کیا چل رہا. 20 ریال کا. کون جواب دیں گے؟ یہ ایک چاکلیٹ کتنے ریال کا ہے؟ کتنے کا ہے؟ شاباش. اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. سلام حیاک اللہ یا عمنا. ان کو چائے دو عبداللہ، چائے دو انکل کو. الشائی یا عمنا فی شائی. یہ جو چاکلیٹ آپ کو بطور انعام دیا گیا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. 2 ریال بول رہے آپ، وہ مارکیٹ میں لوگ خریدتے ہو. یہ انعام کا چاکلیٹ ہے، سوال کے جواب پر دیا گیا آپ کو. اس کے کوئی پیسے ہی نہیں ہے. 1 ملین ریال کی بھی نہیں ہے چاکلیٹ، اس سے بھی زیادہ ہے نا؟ صحیح ہے نا بھائی؟ کیونکہ یہ دین کے کوشچن کا آنسر ہے. ماشاءاللہ مبارک ہو آپ سب کو جنہوں نے جواب دیا. اور جو بچے جواب نہیں دیے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ان کا جواب دیں گے. سیرت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. حیاک اللہ. لا استرست. الله يسلمك، الله يبارك فيك ويرضى عليك. يعطيك العافية، يعطيك الصحة. بارك الله فيك يا عم.
السلام ورحمۃ اللہ. مسواک دیے ہو، یہ میرا انعام تھا. سیرت میں جو ہے پڑھیں گے آج، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے حفاظت فرمائی آخری تک. اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن ہی سے حفاظت فرمائی. آپ دیکھیں کچھ واقعات پڑھ چکے ہیں ہم اس سے پہلے. وہ بنو سعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب تھے، دائی حلیمہ لے کر گئی تھی ان کو دودھ پلانے کے لیے، تو وہاں ایک واقعہ ہوا تھا شق صدر کا، پڑھے تھے نا. تو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ کا ایک وہ کیا، جو شیطانی حصہ تھا اس میں دل میں، اس کو ہٹا دیا نا، دھو دیا اس کو زمزم سے. یہ حفاظت تھی. نبی علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اچھے اخلاق والے، اچھے کردار والے بچپن ہی سے تھے. نبی علیہ السلام نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی غیر اللہ کے نام پر چڑھا ہوا جانور کو کھایا نہیں، نہ ذبح کیا، نہ کبھی بتوں کی عبادت کی، نہ کبھی گانے بجانے والی محفلوں میں شریک ہوئے. بچپن ہی سے شرک سے اور دیگر گناہوں سے اللہ نے آپ کو بچا کے رکھا. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ گانا بجانا سنا جاتا تھا پہلے زمانے جاہلیت میں. لوگ اس دور کے گانے، آج کل کے گانے الگ ہیں، اس دور کے گانے الگ ہوتے تھے، الگ گانے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محفلوں میں بھی نہیں جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. اور ایک حدیث پیش کی یہاں پر، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت. کہتے ہیں کہ جب کعبے کی تعمیر عمل میں آئی، بلٹ، کعبے کو بنایا گیا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، اس وقت بچے تھے، اور عباس ان کے چاچا، دونوں جو ہے پتھر اٹھا رہے تھے. خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا. خانہ کعبہ کی تعمیر، اس کو بلڈ کرنے میں، بنانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا تھا. بچے تھے. وہ ہوتے نا بچے، کوئی بھی گھر کا کام کرو تو بچے ہیلپ کرتے نا بڑوں کے، پیرنٹس کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کے دے رہے تھے. سمجھ میں آ رہا بیٹے؟ پتھر اٹھا کے دے رہے تھے. تو کیا ہوا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چاچا ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اجعل ازارک علی رقبتک یقیک من الحجار. پتھر اٹھا کے ایسا، بھائی پتھر اٹھا کے ایسا رکھ کے لے کے جاتے نا، دیتے نا. تو عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو مشورہ دیا تھا، جو تمہاری ازار ہے، ازار کس کو بولتے ہیں؟ لنگی بولیے آپ، یا نیچے پہننے والا کپڑا، نیچے تہبند بولتے شاید اس کو، تہبند. آپ اپنی تہبند کو یہاں کیا بولتے ہیں اس کو، کندھا، شولڈر پہ رکھ لیجئے، پتھر کے سختی سے بچ جائیں گے آپ. یہ جو ازار ہے اس کو یہاں رکھ لو، رکھ کے اس کے اوپر پتھر رکھیں گے، رکھتے دیکھیے، تاکہ جو ہے درد نہ ہو. تو ایسے کرنے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش میں آئے تو کہا ازاری ازاری، میرا تہبند. پھر آپ کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے بدن نہیں دیکھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک روایت میں ہے فسقط مغشیا علیہ فما رؤی بعد ذلك عریانا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام جب بے ہوش ہو گئے تھے، اس کے بعد کبھی آپ کو ننگے بدن، ران وغیرہ، پیر وغیرہ حصہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا. مطلب اللہ نے بچا لیا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور آپ کی اولاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کون تھی؟ شاباش، خدیجہ رضی اللہ، بارک اللہ فیک. یہ دعا ہے، چکرنا ختم ہو گئے، دعا ہے، بارک اللہ فیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ پہلی بیوی. کیسے شادی ہوئی آپ کی، کیسے نکاح ہوا آپ کا، سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی عمر کو پہنچے، 25 ایئرس کے جب ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام
تجارت کی غرض سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر گئے۔ شام جو ہے اس زمانے کا شام الگ، آج کا شام الگ ہے۔ آج ملک شام کو سیریا بولتے ہیں خالی ایک، اس زمانے میں سیریا، فلسطین، جارڈن، وہ سب، وہ پورا خطہ جو ہے بلاد الشام کہتے تھے اس کو۔ تو مکہ والے، یہ ہم پڑھ چکے شاید سورہ قریش کی تفسیر میں، سورہ قریش کی تفسیر میں ہم پڑھے تھے، کون سے موسم میں ملک شام جاتے تھے عرب؟ دیکھو میں شام پوچھے تو آپ یمن بول رہے ہیں۔ گرمی کے موسم میں ملک شام کا سفر کرتے تھے، گرما میں تاجر، بزنس مین، مکہ والے اپنا سامان لے کر یا سامان لانے کے لیے جاتے تھے، مکہ میں بیچتے تھے، اور سردیوں میں یمن، ٹھیک ہے؟ وہی ہے نا وہ کیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ وہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو آپ کا نام مشہور ہو گیا، بہت اچھا کرتے ہیں، بہت اچھی تجارت کرتے ہیں، مطلب مال لے کے جاتے ہیں، بیچتے ہیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجرہ عورت تھیں، دا بزنس مین وومن، ماشاء اللہ۔ آج بھی کوئی عورت اسلام کے دائرے میں رہ کر بزنس وومن بن سکتی ہے، تجارت مشہور تھی، اور خاندانی نسب و حسب والی، قریش خاندان کی ایک شریف، معتبر، باعزت، محترم شخصیت، کون؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ تو مالدار بھی تھی وہ، تو ان کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جو ہے کاروبار کرتے ہیں، تو مال دیا اپنے غلام، ان کے پاس غلام تھا ایک، اس کا نام تھا میسرہ۔ اچھا قریش جو ہے تجارت والی قوم تھی، سبحان اللہ، قریش جو ہے تجارت والی قوم تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے، ایماندار، اچھے اخلاق والے، یہ مشہور ہو گیا تھا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہے محمد، جو بڑے شریف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بااخلاق ہیں، بہت ایماندار ہیں، اور بڑی محنت کرتے ہیں تجارت میں، تو انہوں نے پیشکش کی کہ لوگ جو آپ کو معاوضہ دیتے ہیں فائدہ، میں اس سے زیادہ دوں گی، اپنے غلام کے ذریعے بھیجا، میرا مال لے جائیے اور تجارت کیجیے۔ کہاں پر؟ شام۔ راضی ہو گئے، میسرہ کو بھیجا، غلام کو اپنے، گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب مکہ سے شام، اس زمانے میں پلین نہیں تھا نا، نہ فور ویلر گاڑی تھی، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، پیدل چلتے تھے اس زمانے میں، لمبا سفر، اور سفر میں انسان پہچانا جاتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ ٹریول کریں نا، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے یا دل والا ہے، پتہ چل جاتا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، اچھا ہے، برا ہے، اوپر ہے، اندر ہے، معلوم ہو جاتا، پانی میں ہے یا ہوا میں تیر اڑ رہا، جو بھی ہے معلوم ہو جاتا اس کے بارے میں۔ بہرحال سفر میں جو ہے میسرہ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، کریمانہ اخلاق کو، بلند و بالا اخلاق کو، اور جب آئے تو بہت فائدہ بھی ہوا، وہاں جا کے آئے بڑی برکت ہوئی، تو خوش ہو گئی ہیں۔ کون؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے اتنا منافع، اتنی پروفٹ کبھی نہیں ہوئی تھی، تو بہت خوش ہو گئی، اور غلام نے، ان کے میسرہ نے جو آنکھوں سے دیکھا وہ ساری چیزیں بتائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق، اعلیٰ کردار، یہ سب جو ہے انہوں نے بتا دیا۔ جب بتا دیا تو ان کو خواہش ہوئی کہ جو ہے وہ نکاح کریں ان کے ساتھ، تو انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ کو ذکر کیا کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا یہاں ایک بات بتا دوں میں آپ کو، قریش کے بڑے بڑے لوگ انٹرسٹڈ تھے، چاہتے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو بیوی بن جائے۔ کیوں؟ شریف عورت، حسب و نسب والی، بڑے خاندان والی، اچھے کردار والی، مالدار عورت، تجارت والی، تو کون نہیں چاہے گا اسی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن سب کا انکار کیا، وہ کسی سے انہوں نے شادی نہیں کی تھی، مطلب نہیں کیا، نہیں پیش۔ جب
ان کا رشتہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کس کا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ. فرضی بذلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی. اور اتنی محبت تھی میاں بیوی میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جب تک باحیات تھیں، باحیات مطلب جب تک زندہ تھیں، کسی سے شادی نہیں کی آپ نے، کوئی دوسری عورت سے شادی نہیں کیا. جب فوت ہو گئی تو آپ نے شادی کی. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خصوصیات دیکھیے آپ. نمبر 1، پہلی عورت ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، خصوصیت پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں بھائی، پہلی بیوی معاملے والی. 1. نمبر 2، ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے شادی نہیں کی. نمبر 3، بچے ہوئے انہی سے سارے. کون کون؟ سوائے ابراہیم کے، قاسم، عبداللہ اور 4 بیٹیاں، زینب، ام کلثوم، فاطمہ، رقیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ایک ابراہیم و تماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے، ان کے علاوہ عبداللہ اور قاسم یہ کس سے پیدا ہوئے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور 4 بیٹیاں، زینب، ام کلثوم، فاطمہ اور رقیہ. ٹھیک ہے. چلیے، جہاں تک ابراہیم بیٹے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی امی تھی ماریہ قبطیہ مقوقس مصر کے. انہوں نے جو ہے ہدیۃً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا. یہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی بیوی. ان کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی شادیاں کی. اور وہ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں؟ سنیے. سودا بنت زمعہ، نام بتا رہا ہوں میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام. سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا، جویریہ بنت حارث جن کا نام برہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جویریہ نام ان کا چینج کیا برہ کی جگہ. تو جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، میمونہ بنت حارث رضی اللہ الہلالیہ رضی اللہ عنہا، میمونہ بنت حارث الہلالیہ رضی اللہ عنہا، صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہا، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے. یہ تھی بیویاں. کتنے ہو گئے؟ 1200. 12 ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ میں نام بول رہا ہوں، آپ 12 13 بول رہے ہیں. آپ چائے پیو اور ایک چائے دو ان کو. پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا. اس کے بعد آپ سب نام گنو. آپ خالی نمبر دیکھیے. سودا، عائشہ، حفصہ، کتنے ہو گئے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا 1، نمبر 2 سودا، 3 عائشہ، حفصہ 4، زینب 5، زینب 2 تھی، زینب 4، 5 نا 5، ام سلمہ ہند 6، ام حبیبہ 7، جویریہ 8، میمونہ 9، صفیہ 10، زینب 11. کیا ہوا؟ رملہ. کیا ان کو کنفیوز کرتا؟ میں شارٹ نامز بتا رہا ہوں. چلو آخری مرتبہ بتا رہا ہوں، کوئی بھی نہیں بولیے. ایک بولیے گا اعجاز بھائی، آپ نمبر گنیے. نہیں اعجاز بھائی، اللہ آپ کو صحت دے. طبیعت ٹھیک ہے؟ چلیے. خدیجہ رضی اللہ عنہن بول دیں گے آخر میں، خالی نام لیں گے. ایسا گنا. سودا، عائشہ، حفصہ، زینب بنت جحش، ام سلمہ ہند، ام حبیبہ، جویریہ، میمونہ، صفیہ، زینب. 11 بیویاں. اور ماریہ قبطیہ بھی تھیں جو ہدیے میں دی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بیٹے: قاسم 1، عبداللہ 2، ابراہیم 3. 3 بیٹے، 4 بیٹیاں: زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. سمجھ میں آ گیا؟ بس. الدروس المہمہ میں کیا پڑھے تھے ہم؟ یہ یاد رکھیے، بیویوں کے نام اور اولاد کے.
اولاد کے نام. بیویاں کتنی تھی؟ 11. اولاد کتنے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ 3. الحمدللہ. یہ حدیث کو 3 بیٹے، بیٹیاں 4. ایک بات بتانا تھا اس کے بارے میں. یہ جو بچے تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب فوت ہو گئے بچپن میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک پوائنٹ یاد رکھ لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں، زندگی میں سارے بچوں کی وفات ہو گئی سوائے ایک بیٹی کے. کون؟ فاطمہ رضی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کافی سال زندہ رہی ہیں. کافی سال بولا؟ اچھا 6 مہینے تھے، نہیں معلوم. ہاں 6 مہینے تھے. جی ہاں صحیح ہے. چلیے، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، the important lessons for every Muslim. اس میں ہم کہاں تک پڑھے بھائی؟ ارے یہ تو اور سنڈے کی کلاس میں بھی چل رہا ہے، وہ دوسری کلاس ہے خاندان کی. کہاں تک پڑھے تھے ہم اس میں؟ ایمان کے ارکان، تقدیر تک پڑھے تھے نا. شاگردوں نہیں، آگے بڑھ گئے تھے. جی فقہ پڑھ رہے تھے نا اس میں. الدروس المہمہ میں کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز کے ارکان ہو گئے تھے. ہاں ایک منٹ، واجبات نہیں پڑھے تھے. ہاں ارکان ہو گئے تھے نا، شروط اور ارکان. شاباش. ہاں شروط اور ارکان ہو گئے تھے. اب پڑھیں گے واجبات، نماز کے واجبات. ٹھیک ہے، آپ بہت پہلے کی کلاس کا بتا رہے ہیں. واجبات الصلاۃ 8 ہیں. نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ 8. نمبر 1، پہلی تکبیر کے، تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ باقی تکبیرات. تکبیر مطلب اللہ اکبر بولنا. جیسے رکوع میں جاتا ہو اللہ اکبر، سجدے میں جائیں گے، پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، جو تکبیرات ہوتے ہیں فرسٹ تکبیر کے علاوہ، وہ سب واجبات ہیں. 1. نمبر 2، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے. سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتا ہے نا امام، اور جو سپریٹ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی بولیں گے. مقتدی نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے. کیوں؟ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بولیں گے تو مقتدی بولیں گے ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا لک الحمد، یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے، اس کے بعد ربنا ولک الحمد سب کے لیے پڑھنا، امام بھی مقتدی بھی. اکیلا نماز پڑھنے والا ہو یا امام ہو یا مقتدی. نماز پڑھنے والے 3 قسم کے رہتے. نماز پڑھنے والے، ایک امام جو امامت کراتے امام صاحب، دوسرے ان کے پیچھے جو پڑھتے ہیں ان کو بولتے ہیں مقتدی. نمبر 3 اکیلے نماز پڑھنے والے، جیسے عورتیں پڑھتی ہیں یا مرد بھی اکیلے سنت پڑھتا ہے یا فرض چھوٹ جائے تو اکیلے پڑھتا ہے. 3. تو سب کا ربنا ولک الحمد پڑھنا. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3. رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھنا 4. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا 5. 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھنا 6. پہلا تشہد 7. بیٹھنا تشہد کے لیے 8. یہ 8 کیا ہیں؟ ارکان ہیں، واجبات ہیں. کس کے؟ زکوٰۃ کے. آخری میں بھی سوتے ہوئے جا رہے ہیں. اس کے بعد تشہد کا بیان. تشہد مطلب التحیات جو پڑھتے نہیں وہ کیا ہے؟ تشہد کیا ہے؟ ایسا پڑھنا.
نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنا۔ اس کے بعد درود ابراہیمی، درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد کیا کرنا؟ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اس کے بعد جو چاہے دعائیں کرو، ربنا ظلمنا انفسنا، کچھ بھی پڑھو، ٹھیک ہے؟ چلیے، جیسے اس کے بعد سلام پھیر دیے، اس کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک۔ اچھا یہ دعائیں پڑھ سکتے بول رہے ہو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ التحیات سے فارغ ہو کے سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا کے بارے میں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اسٹڈی کی ہے، غور کیا، اس سے اچھی کوئی دعا نہیں ملی مجھے۔ کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور بھی دعائیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، ٹھیک ہے؟ چلیے یہ سب پڑھیں گے، یہ ہو گیا خلاص، کلاس ختم۔ یہ سب پڑھیں گے، پڑھتے رہیے، اسی نماز پڑھیے، نماز میں یہ چیزیں بھی پڑھیے، ٹھیک ہے؟ سب کی اپنی اپنی جگہ فضیلت ہے، انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے۔ وہ رحلے کی جگہ کبھی کبھی غلطی ہوتی نا، رحلہ بولنے کی جگہ میں نے استراحہ بول دیا تھا، رحلہ بولنے کی جگہ میں نے استراحہ بول دیا تھا۔ ایک رحلہ مطلب جدہ ہی میں، جدہ کے اطراف میں کہیں پلان کریں گے اسی مہینے میں، سپٹمبر ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ۔ کل کی میٹنگ میں فائنل کریں گے، کل ایک میٹنگ کر کے فائنل کیجئے، عبدالعزیز بھائی ذرا یاد دلائیے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ کہیں بہت جلد انشاءاللہ۔ تمام لوگوں کو، بچے بھی رہیں گے، خواتین بھی رہیں گی، مرد بھی رہیں گے، ہم پلان کر کے کل انشاءاللہ بصیرہ گروپ میں، آپ میں سے کوئی بھی اگر بصیرہ جو ہمارا وہ ہے واٹس ایپ گروپ اس میں ایڈ نہیں ہے تو عبدالعزیز بھائی ابو عبداللہ سے ملیے، اپنا نمبر دیجیے، ان کو بولیے کہ وہ ایڈ کر دیں آپ کو۔ جزاکم اللہ خیر، کلاس ختم۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے جانے سے پہلے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔